آج ہم ایک ایسی قدیم اور طاقتور قوم کی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بار بار ایک عبرت کے طور پر کیا گیا ہے، قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود۔ جی، لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں۔ جب یہ کہانی قرآن میں آئی تو عربوں کے لیے یہ کوئی نئی کہانی نہیں تھی۔ بالکل بھی نہیں، وہ اسے پہلے سے جانتے تھے۔ تو آج ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ اگر یہ کہانی پہلے سے موجود تھی تو قرآن نے اسے کیوں اور کس طرح ایک بالکل نیا رخ دیا، ایک ایسا رخ جو اسے محض ایک قصے سے کہیں زیادہ بڑا بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی آج کی بحث کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہانی کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک پرانی جانی پہچانی داستان کو ایک آفاقی اخلاقی سبق میں کیسے بدلا گیا۔ یعنی ہمارے پاس تاریخ بھی ہے، آثار قدیمہ بھی۔ جی، تاریخ ہے، آثار قدیمہ ہیں، سائنس کے سوالات ہیں اور ایمان کی روایت بھی ہے۔ ان سب کو جوڑ کر ہی پوری تصویر واضح ہوگی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں بنیادی کہانی سے تاکہ سب ایک ہی صفحے پر ہوں۔ قرآن کے مطابق قوم عاد کون تھے یہ لوگ؟ دیکھیں، قرآن انہیں ایک ایسی قوم کے طور پر پیش کرتا ہے جو جسمانی طور پر بے حد طاقتور تھی، قداور، اور تعمیرات میں تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تعمیرات؟ جی، وہ ارم ذات العماد یعنی بلند استونوں والے شہر ارم کے رہنے والے تھے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اسی طاقت نے انہیں مغرور بنا دیا۔ بالکل، وہ مغرور ہو گئے اور بت پرستی میں پڑ گئے۔ پھر ان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ انہوں نے قوم کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، تکبر چھوڑنے کو کہا، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جی، یہی ان کا تکبر تھا۔ یعنی یہ ایک کلاسیکی کہانی ہے، طاقت، غرور اور پھر پیغمبر کی آمد۔ لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس کہانی کے مقاصد صرف تاریخ بتانا نہیں تھے۔ جی، اس کے مقاصد بہت گہرے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح مقصد تو توحید کا پیغام ہے، صرف ایک خدا کی عبادت۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ غرور کے خلاف ایک بہت سخت تنبیہ ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ مادی ترقی، آپ کی فوجی طاقت، یہ سب اخلاقی زوال کے سامنے بے معنی ہے۔ اور تیسرا نقطہ بھی تھا، تاریخ کے چکر والا۔ ہاں، کہ کس طرح قومیں عروج پاتی ہیں، پھر ہدایت کو ٹھکراتی ہیں اور آخرکار زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پیٹرن ہے، ایک سائیکل ہے۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک چوتھا نقطہ بھی تھا جو خاص طور پر پیغمبر اسلام سے متعلق ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، اور وہ بہت اہم ہے۔ یہ کہانی خود پیغمبر اسلام کے لیے ایک طرح کی تسلی اور حوصلہ افزائی تھی۔ انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں جنہیں ان کی اپنی قوم جھٹلا رہی ہے۔ اچھا، آپ سے پہلے حضرت ہود کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب مکہ کے لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے اور آخرکار سچائی ہی غالب آتی ہے۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں نفسیاتی حمایت تھی۔ تو یہ تو ہوا کہانی کا مذہبی اور اخلاقی پہلو، لیکن اب آتے ہیں اس سوال پر جو ہر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے کے ذہن میں ہوگا۔ کیا قوم عاد کا کوئی حقیقی وجود تھا بھی، یا یہ صرف ایک اخلاقی کہانی ہے؟ اور دیکھیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پچھلے کچھ عشروں میں معاملہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ پہلے تو عرب مورخین انہیں العرب البعیدہ یعنی گمشدہ عرب قوموں میں شمار کرتے تھے۔ مطلب وہ مانتے تھے کہ یہ قوم تھی لیکن تاریخ میں کہیں کھو گئی۔ اور قرآن ان کے علاقے کو الاحقاف کہتا ہے نا؟ جی، الاحقاف یعنی گھومتے ہوئے ریت کے ٹیلے۔ جغرافیائی طور پر یہ جنوبی عرب یعنی آج کے یمن اور عمان کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ کئی صدیوں تک یہ بس ایک روایت ہی تھی، لیکن پھر ٹیکنالوجی نے سارا کھیل ہی بدل دیا۔ بالکل۔ 1990 کی دہائی میں جو ہوا وہ کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں تھا۔ ناسا کے اسپیس شٹل نے ریڈار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جو ریت کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہے۔ واہ! اور انہوں نے عمان کے صحرائے رب الخالی کی تصویریں لیں۔ ان تصویروں سے قدیم تجارتی راستوں کا ایک پورا نیٹ ورک نظر آیا جو ریت کے نیچے دفن تھا۔ یعنی ریت کے نیچے سڑکیں؟ جی، اور ماہر آثار قدیمہ نکولس کلیپ جیسے محققین نے ان راستوں کا پیچھا کیا اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک قدیم شہر کے کھنڈرات دفن تھے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ یعنی ناسا کی ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی جس کا ذکر 1400 سال پرانی کتاب میں ہے۔ یہ تو سائنس اور تاریخ کا ایک زبردست سنگم ہے۔ بالکل،
इस शहर को ओबार का नाम दिया गया, जिसे रेत का एटलांटिस भी कहा जाता है। एटलांटिस ऑफ द सैंड्स। खुदाई से पता चला कि ये शहर लोबान यानी फ्रैंकिनसेंस की तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज था। ये एक इंतहाई अमीर और तरक्की याफ्ता शहर था, जिसमें बुलंद मीनार और किले थे। और इसकी तबाही? सबसे दिलचस्प बात यही है, ये शहर एक कुदरती आफत की वजह से तबाह हुआ था। ये एक बहुत बड़े ज़ेरे ज़मीन गार के ऊपर बना था, और जब नीचे का पानी खुश्क हुआ तो गार की छत गिर गई और शहर का बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया। ओह, यानी एक बहुत बड़ा सिंक होल। तो क्या मुहक्किकीन ये मानते हैं कि यही वो शहर अरम ज़ातुल इमाद है जिसका जिक्र कुरान करता है? बहुत से मुहक्किकीन का यही मानना है। बुलंद सतून, जुनूबी अरब का महल वुकू और अचानक तबाही, ये सब कुरानी बयानिए से बहुत मुताबिकत रखता है। अगरचे ये हतमी तौर पर 100% साबित नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत मजबूत सबूत समझा जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है ना? ओबार के अलावा भी कुछ सबूत मिले हैं, जैसे कुछ कुतबे? जी, हाल ही में उर्दन के वादी रम के इलाके से कुछ क़ब्ल इस्लाम सुमूदी कुतबे मिले हैं। इंस्क्रिप्शंस? हाँ। अच्छा। इन कुतबों में वाज़ह तौर पर आद नामी कबीले का जिक्र है, और ये भी कि वो तबाही का शिकार हुए। ये दरियाफ्त बहुत अहम है, क्योंकि ये आद नाम को महज एक कुरानी या अफसानवी इस्तिलाह से निकालकर एक ठोस तारीखी हकीकत के करीब ले आती है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक मुमकिना शहर ही नहीं, बल्कि तहरीरी सबूत भी मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सबूत जितने दिलचस्प हैं, उतनी ही सवालात भी खड़े करते हैं। मसलन, अगर ये कौम वाकई मौजूद थी, तो बाइबल इस पर खामोश क्यों है? और उनके देवा कामत होने की कहानी का क्या? यहीं से नाक़िदीन की बात शुरू होती है ना? बिल्कुल ठीक। और नाक़िदीन के एतराज़ात को समझना भी ज़रूरी है। पहला बड़ा एतराज़, जैसा आपने कहा, बाइबल में उनका जिक्र ना होना। हाँ। तारीख दानों के लिए अगर किसी वाक़े का जिक्र मुख्तलिफ गैर मुंसलिक ज़राए में हो तो इसकी तस्दीक आसान हो जाती है। हज़रत मूसा या हज़रत यूसुफ की कहानियाँ बाइबल और कुरान दोनों में है, लेकिन हज़रत हूद और कौम आद का जिक्र सिर्फ कुरान और इस्लामी रिवायात में है। इसलिए गैर मुस्लिम मौरिखीन इसे शक की नज़र से देखते हैं। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा एतराज़, उनके देवा कामत होने पर है। कुछ इस्लामी रिवायात में तो यहाँ तक कहा गया है कि उनका कद 60 हाथ था, जो तकरीबन 90 फुट बनता है। जी, ये तो किसी फिल्म की तरह लगता है। बिल्कुल। नाक़िदीन कहते हैं कि आज तक आसार कदीमा से ऐसा कोई एक भी ढांचा नहीं मिला जो इस दावे की तस्दीक करे। और इस एतराज़ को साइंस की हिमायत भी हासिल है। बायोलॉजी का एक बुनियादी उसूल है जिसे स्क्वायर क्यूब लॉ कहते हैं। अच्छा, जरा इसे आसान जुबान में समझाएं। इसे यूं समझें कि अगर आप एक चूंटी को एक हाथी के साइज तक बड़ा कर दें तो उसकी लंबाई और चौड़ाई तो बढ़ेगी, लेकिन उसका वजन यानी वॉल्यूम उससे कई ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है। नतीजा क्या होगा? वो अपनी ही टांगों पर खड़ी नहीं हो सकेगी और अपने ही वजन तले दबकर मर जाएगी। नाक़िदीन का कहना है कि 90 फुट लंबे इंसान के साथ भी हयातियाती तौर पर यही मसला होगा। उसकी हड्डियां उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसका दिल इतने बड़े जिस्म में खून पंप नहीं कर सकता। ये तो बहुत मंतकी दलील है। तो क्या इसके अलावा भी कोई एतराज़ है? जी, एक और ख्याल ये है कि ये कहानी असल में अरबों की एक मकामी जस्ट सो स्टोरी थी, यानी एक ऐसी कहानी जो किसी नामालूम चीज की वजाहत के लिए घड़ ली जाए। जस्ट सो स्टोरी? इसकी कोई मिसाल? जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ज़लज़ला इसलिए आता है कि एक बहुत बड़ी गाय ने जमीन को अपने एक सींग से दूसरे पर मुंतकिल किया है। ये एक जस्सो स्टोरी है, यानी किसी ऐसी चीज की सादा सी वजाहत जिसे वो साइंसी तौर पर समझ नहीं सकते थे। बिल्कुल। नाक़िदीन का कहना है कि शायद कदीम अरबों को सहरा में उबार जैसे शानदार खंडरात नजर आए और उन्होंने उनकी वजाहत के लिए देव कामत लोगों की एक कहानी घड़ ली कि इतनी बड़ी इमारतें तो सिर्फ देव ही बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ये मजबूत एतराज़ात हैं। बाइबल में जिक्र नहीं, देवकामत ढांचों का कोई सबूत नहीं, साइंसी नामुमकिनात, और ये कि ये एक मुकामी कहानी हो सकती है। इनके जवाब में मुस्लिम उलमा क्या कहते हैं? यहाँ दो तरह के जवाबात मिलते हैं, एक क्लासिकी और दूसरा जदीद। क्लासिकी उलमा जैसे इब्न कसीर और अल-तबरी इस कहानी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि वो 90 फुट के थे। सबूतों की अदम मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ कभी मौजूद ही नहीं थी। वो ये भी दलील देते हैं
کہ قوم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا تو ضروری نہیں کہ ان کے کوئی آثار باقی بچے۔ لیکن کیا یہ جواب جدید ذہن کو مطمئن کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ تو بات کو ماننے والی بات ہوئی، ثبوت دینے والی نہیں۔ بالکل، اسی لیے جدید مفکرین اور علماء ایک زیادہ تشریحی یعنی میٹافوریکل اپروچ اپناتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ جیسے بسطتاً فی الخلق کا مطلب لازمی طور پر جسمانی قد و قامت نہیں بلکہ تہذیبی طاقت، تہذیبی طاقت، فوجی برتری، معاشی خوشحالی اور شاندار فن تعمیر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن انہیں قد آور کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھے۔ تو اس نظریے کے مطابق اوبار شہر کی دریافت ان کے جسمانی قد کا نہیں بلکہ ان کی تہذیبی عظمت کا ثبوت ہے۔ بالکل، وہ اوبار کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں، قرآن ایک ایسے عظیم شہر کی بات کر رہا تھا جو واقعی موجود تھا۔ اور بائبل میں ذکر نہ ہونے کا کیا جواب ہے؟ اس کو وہ قرآن کی صداقت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک خالص عرب پیغمبر کی کہانی ہے جو ایک عرب قوم کی طرف بھیجے گئے، اس لیے اس کا بائبل میں نہ ہونا ہی منطقی ہے، کیونکہ بائبل کا مرکز بنی اسرائیل اور اس کے ارد گرد کے علاقے تھے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن اب ہم واپس اس سوال پر آتے ہیں جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا اور جو مجھے اب تک سب سے زیادہ متجسس کر رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے دور کے عرب قوم عاد کی کہانی سے پہلے ہی واقف تھے۔ جی ہاں، اور یہ اس ساری بحث کا سب سے اہم پہلو ہو سکتا ہے۔ قوم عاد کا نام اور ان کی تباہی کی داستان قبل از اسلام یعنی دور جاہلیت کی شاعری اور کہاوتوں میں بھری پڑی ہے۔ اچھا، وہ اسے ایک قدیم، طاقتور اور تباہ شدہ قوم کی علامت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اگر کسی کو کہنا ہوتا کہ یہ چیز بہت پرانی ہے تو وہ کہتے یہ تو عاد کے زمانے کی ہے، یہ ان کی ثقافت کا حصہ تھا۔ تو پھر میرا وہی سوال ہے، قرآن کا کمال کیا تھا؟ اگر کہانی پہلے سے ہی ہر کوئی جانتا تھا تو قرآن نے اسے دوبارہ کیوں سنایا؟ اس میں نیا کیا تھا؟ یہی قرآن کا معجزہ سامنے آتا ہے۔ قرآن کا کمال یہ نہیں تھا کہ اس نے ایک نئی کہانی سنائی، بلکہ اس نے ایک پرانی کہانی کو ایک نیا اخلاقی مقصد اور ایک گہرا مطلب دیا۔ یعنی عرب یہ تو جانتے تھے کہ عاد ایک طاقتور قوم تھی جو تباہ ہو گئی، لیکن کیوں تباہ ہوئی اس پر ان کے پاس صرف مبہم خیالات یا قصے تھے۔ قرآن نے پہلی بار واضح طور پر اس کیوں کا جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ قوم کسی قدرتی آفت یا بدقسمتی سے نہیں بلکہ اپنی اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ بت پرستی، تکبر اور اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ بالکل، سماجی ناانصافی بھی تھی۔ یعنی قرآن نے ایک مقامی تاریخی داستان کو ایک آفاقی اور اخلاقی سبق میں بدل دیا۔ یہ صرف تباہی کی کہانی نہیں رہی بلکہ اس کے پیچھے کی وجہ کی کہانی بن گئی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ قرآن نے اس کہانی کو اس کے مقامی عربی پس منظر سے نکال کر پوری انسانیت کے لیے ایک تنبیہ بنا دیا۔ پیغام یہ تھا کہ کوئی بھی قوم چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو جائے تو اس کا انجام تباہی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایک ایسی کہانی ہے جو ایمان، تاریخ اور آثار قدیمہ کے سنگم پر کھڑی ہے۔ جی، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف اوبار شہر جیسے ٹھوس شواہد ہیں اور تیسری طرف سائنس اور منطق کے سوالات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد کی داستان کو چاہے لفظی تاریخ سمجھا جائے یا ایک طاقتور تمثیل، اس کا مرکزی پیغام آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ کہ ٹیکنالوجی، دولت اور فوجی طاقت اگر اخلاقی رہنمائی اور عاجزی کے بغیر ہوں تو وہ خود تباہی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اور یہ پوری بحث قدیم شاعری سے لے کر سیٹلائٹ آرکیولوجی تک خود یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ قدیم کہانیاں محض قصے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمیں سوچنے، تحقیق کرنے اور گہرے سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک آخری نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ قوم عاد کا زوال شاید اس دور میں ہوا جب جزیرہ نما عرب میں بڑی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ ایک سرسبز و شاداب علاقہ آہستہ آہستہ صحرا میں بدل رہا تھا۔
ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ تھیوری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قدیم تہذیبوں نے جن واقعات کو خدائی عذاب کا نام دیا وہ دراصل ماحولیاتی تباہی کو سمجھنے اور بیان کرنے کا ان کا اپنا طریقہ تھا؟ ایک ایسی ماحولیاتی تبدیلی جسے وہ نہ سائنسی طور پر سمجھ سکتے تھے اور نہ ہی روک سکتے تھے، اور اسے بیان کرنے کے لیے ان کے پاس صرف مافوق الفطرت زبان ہی تھی۔